رسول آ کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ یہ گواہی ہے جو رسول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آخری آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے ہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگو، کیا اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو مجمع تھا اس نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، حقیقت واشگاف کر دی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ بن جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اللہ کو گواہ بنایا، کیوں؟ آخرت میں اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے پوچھے گا کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ تو جن کو پہنچانا تھا جب ان سے جواب لیا تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ تیرا کام میں نے پورا کر دیا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ اب یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہیں اس پر ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ان تک کہ جن تک نہیں پہنچا۔ عرب کے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، ایرانیوں تک کون پہنچائے گا؟ رومیوں تک کون پہنچائے گا؟ ہندوستان تک کون پہنچائے گا؟ باقی دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ اس بات کو قرآن نے بیان کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے، قولی بھی عملی بھی، زبانی کہتا ہو کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، یہ زبانی گواہی ہے، اور اس کا عمل اس گواہی کا مصداق ہو، کامل نمونہ ہو اس گواہی کا، وہ لا الہ کے خلاف جانے والا نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا نہ ہو، اس کا یہ عمل باقی لوگوں کے اوپر گواہی ہے۔ ایک ایسا شخص تمہارے درمیان اگر موجود ہے تو آخرت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ فلاں بندے کا نہیں پتہ تھا، اس کا عمل تم نے نہیں دیکھا تھا، اس کی گواہی تم نے نہیں دیکھی تھی، اس کی موجودگی ہی ایک گواہی ہے۔ یہ ہے کہ جو ذمہ داری امت پر اللہ تعالیٰ نے لگائی، امت جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، اللہ کی مدد امت کے ساتھ رہی، اور جب امت نے اس ذمہ داری کو بحیثیت مجموعی ترک کیا تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی۔ صرف آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اصل سبب اس ذمہ داری کو ترک کرنا ہے، جس وجہ سے اللہ نے امت سے اپنا دست شفقت ہٹا دیا ہے۔ اب آ جائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، تو وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو اب سمجھ لیجئے اصل اسلام کیا ہے۔ ابھی ہم قربانی کی عید کر کے فارغ ہوئے نا، یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خواب آئی باپ کو کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں تو کرنے کے لیے راضی ہوں، تم بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ففعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ اسلام قبول کر لیا، باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہو گیا، یہ اسلام ہے۔ اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دو،
اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں کھپا دو، گواہی یہ دینی ہے۔ اب اس گواہی کو ایک اور طرح سمجھیے، آج کل جو ہے نا برسات کا موسم ہے، رات کو جہاں پہ لائٹ جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹ، آپ جب صبح وہاں سے گزرتے ہیں تو نیچے کافی کچھ کیڑے مکوڑے پروانے مرے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں مرے پڑے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا، نیچے ہی دیکھ رہے ہوں، یہ نیچے مرے ہوئے پروانے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اوپر لائٹ تھی جس پر رات کو پروانے مرے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اصل اسلام یہی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی اس پر موجود ہیں، تو یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک مقام ہے، وہ عشق کا مقام ہے، محبت کے جنون کا مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی، اگر ان نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدے چاہیے تو یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں ان سے سجدے بھی چاہیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری بائیں بے نیازی، ہاں وہ ایک بے نیاز ذات ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہستی ہے، لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہوا؟ اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے، اللہ کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے۔ ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گھر بچا لینا، جان بچا لینا، عزت بچا لینا، مال بچا لینا، کاروبار بچا لینا، کیریئر بچا لینا، نوکری بچا لینا، تعلق بچا لینا۔ جو آپ نے بچا لیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے سانپ بھی مار لیا، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اصل اسلام کیا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آپ سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے یا نہیں نکلے؟ جب قریش کا ایک بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہ آپ یہ جو اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہمیں اس سے دو دو ہاتھ کرنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں، یعنی کمپرومائز کر لو، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو۔ یہ اب پورے قبیلے کے خلاف آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکتا ہوں۔ جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں کہ چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ لیں تو میں تب بھی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ یا تو میں اس کام میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا، یا اسی کام میں اپنی جان گھول دوں گا، لگا دوں گا، کھپا دوں گا۔ یہ وہی حضرت اسماعیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گویا آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی دریغ نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ بچا لے۔ جیسے اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی بچا لیا۔ بات تو بنی نا، قتل کے فیصلے تو ہوئے نا، تلواریں تو نکلی، ایک دفعہ نہیں کئی بار نکلی، پتھر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھر پر حملے ہوئے، اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، قربان ہوئے، باقاعدہ ہوئے، اور انہیں بھی نظر آتا تھا کہ رستہ تو کوئی نہیں، وہ بھی اگر کمپرومائزڈ ہو جاتے تو جان بچا سکتے تھے، باقیوں کی طرح وہ بھی اگر سرنڈر کر جاتے
تو وہ بھی جان بچا سکتے تھے، وہ بھی گھر بچا سکتے تھے، وہ بھی رشتہ دار بتا سکتے تھے، وہ بھی تعلقات استوار کر سکتے تھے، ان کے وظیفے بھی جاری ہو سکتے تھے، انہیں پروٹوکول مل سکتا تھا، وہ وی آئی پی زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں حضرت جی کہا جاتا، وہ سید تھے، سید مانا جاتا، صرف انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، صرف مخالفت نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ یزید کی بیعت کرنا لازم نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی، ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی، یزید جب خلیفہ بن گیا تب بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، آپ زندہ تھے، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وظیفے بھی نہیں بند ہوئے تھے۔ معاملہ تو تب ہوا نا کہ جب آپ نکلے ہیں، جب آپ نے چیلنج کیا ہے، جب آپ نے اپنے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اہل کوفہ کی بیعت لینے کے لیے، تو آپ اگر چیلنج نہ کرتے تو یزید جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھا۔ تو چیلنج کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں، یا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کیا۔ یہ حضرت حسین کی توہین ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کہ میرا حق ہے کہ میں خلیفہ بنوں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ خلافت حق ہے امت کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت جو امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اس کے اوپر کسی خاندان کی اجارہ داری جو ہے یہ امت کے حق پر ڈاکہ ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کسی خاندان کی اجارہ داری امت کے حق پر ڈاکہ تھا تو آج بھی ڈاکہ ہے۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر لے، کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر کے اپنے پاس جو ہے محصور کر لے، وہ علم کے نام پر ہو، تقوی کے نام پہ ہو، تقدس کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا، یہ امت کا حق ہے۔ اس کے خواص اور ان کے عامین سب کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی امت پر ہے، اور یہ خلافت کی امانت بھی امت کی ہے، اس کے پاس ہے، یہ کسی گروہ کی نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی گروہ کی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو ہاشم کی، نہ سیدوں کی، نہ غیر سیدوں کی، یہ جھگڑا ہی فضول ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے امت کی۔ اگر کہیں پہ حق تلف ہوا ہے تو امت کا ہوا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ ایک حق اللہ نے سب کا رکھا ہے، وہ حق ایک مخصوص گروہ اگر لے لے، ایک مخصوص خاندان لے لے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظلم نہیں ختم ہو سکا، لیکن اپنی قربانی سے اسلام زندہ کیا کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اپنی جان لگا دینا اور کھپا دینا۔ اس سے بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تر بنتا ہے کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ کر کے دکھا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں آج کے حالات میں، ایک چیز سوچیں، ہم یہاں پہ مجلس سجا لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، آؤ بقا بھی کرتے ہیں، اور دل و جان سے کرتے ہیں، مکاری سے نہیں کرتے، اداکاری سے نہیں کرتے، دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو پہچانیں، آج کے ظالموں کو پہچانیں، اور ان کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپنائیں۔ مجھے بتائیں عملی تبدیلی کس سے آئے گی؟ فرق کس سے پڑتا ہے؟ ہماری مجلس سے فرق پڑتا ہے، یا ہم اگر وہ کردار اپنائیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا تو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ جو امت کی بگڑی ہے یہ کس سے بنے گی؟ رونے سے بنے گی، دعائیں کرنے سے بنے گی، اے اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس سے بنے گی، یا عمل سے زندگی بنے گی؟ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل اختیار کر کے یزیدیوں کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے تو ہم کیسے حسینی ہوئے؟ پھر تو کوئی حضرت حسین کی سیرت کو ہم نے درخور اعتنا نہیں جانا، پھر ہم نے کسی معنی میں بھی اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔
اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی کتنا مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا، ابھی وہ کچھ نہیں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ٹیوشن پڑھاؤں گا، دولت کماؤں گا؟ نہیں، یہ نیت نہیں تھی۔ لیحیی بہ الاسلام، یہ علم حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ مرحلہ نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دیکھیں نا، شہادت ہے یہ، جو کام نبی کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے آئے تھے، وہی اسلام زندہ کرنا اس کا مقصود ہے۔ اس کام کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، موقع نہیں آیا، پہلے مر گیا، بس ایک درجے کا فرق رہ گیا۔ مسافر اسی رستے کا ہے جس رستے کے مسافر نبی تھے۔ اب اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، باقاعدہ اسی مشن پر دی۔ وہ درجہ تو جو ہے سو ہے، اسی لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جان دے دے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ آپ سمجھتے ہو مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ بھی ایک عام بندے کی ہے، نبی کی مثال نہیں ہے، عام بندے کی مثال ہے، اور سورہ یاسین میں آئی ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 3 لوگ گئے، پہلے 2 گئے اللہ کی طرف سے پیغامبر کسی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے، بستی والے نہیں مانے، پھر تیسرے کو بھیجا، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، ان 2 کو پھر تیسرے سے مدد دی، اور تینوں نے مل کے انہیں دعوت دی قوم کو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو نحوست والا پاتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک شخص بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ نہ کوئی تم سے تاوان مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں اور میں رحمان کا انکار کروں، اور اگر میرا رحمان مخالف ہو جائے تو تم سب بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اس ایک آدمی نے ان کی بات کی تصدیق کی، باقی پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، اور اس کی تصدیق پر وہ اتنے غصہ ہوئے کہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی اسے قتل کیا، قرآن کے الفاظ ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ کی زندگی نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، ادھر سانس نکلی ادھر اسے حکم ہوا کہ جنت چلے جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ اچھا، صرف جنت چلا نہیں گیا، پیچھے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کسی کو کماؤ پوت تھا، تو گھر کے اندر کورام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس کے سامنے ہے۔ تو وہ جنت سے بات کہتا ہے، اللہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو جوڑے نا، مطلب کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو روئیں نہ، وہ رو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ جو میرا مقام بن گیا ہے، جو مجھے عزت مل گئی ہے، جو مجھے حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے تو بجائے رونے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ وہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ تو اس کی ایک عملی شکل میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین سے پیش کر دی کہ ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ان کو، اور وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں، انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں آج اگر مسلمان بظاہر دیکھیں نا، نقصان ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں دھویا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نیشنلٹی اس کو دے دیتا ہے،
کہ جہاں کہیں خطرہ ہو جلدی سے جہاز پر چڑھ کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، مجھے تمہارا یہ ناپاک وجود شہادت کے راستے میں قبول نہیں ہے، دفع ہونا، ادھر سے نکل جانا جہاں خطرہ ہو۔ یہ مرتبہ تو ان کو ملتا ہے جو جن کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے، کوئی ایمان کا قطرہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں وہ شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے جائیں۔ اور ایک بات سوچئے، جس دین کی خاطر نواسہ رسول جان دے دیتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ شہید کیے جاتے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، اس دین کی خاطر ہمیں نہ گالی پڑے، نہ کوئی تان کرے، نہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بری بات برداشت کرنی پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، تو ہم زیادہ بہتر مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے؟ ریجیکٹڈ کون ہے؟ ریجیکٹڈ وہ ہیں کہ جس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہوں، یا وہ ہیں کہ جس سے قربانی ڈیمانڈ ہی نہ کی جا رہی؟ مجھے آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کا ناخن بھی نہیں کٹے گا اس راستے میں، آپ کا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا اس راستے میں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ خیر کا فیصلہ ہے یا شر کا فیصلہ ہے؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے یا ناراضگی کا فیصلہ ہے؟ تو اگر میری قربانی نہیں لگ رہی اس راستے میں، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی اندیشہ نہیں لائق ہو رہا، تو اللہ کے اعتبار سے تو میں ریجیکٹڈ ہوں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی قربانیاں آ رہی ہیں، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی خوف کی کیفیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق، بالکل الٹی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہے، دیکھیں میں نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اس قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے راستے کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو جان دینے سے پتہ یہ لگا کہ یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جانیں قبول کرتا ہے، اور جن کی بچ جاتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ یہ کہ ان کی ساری زندگی اسی راستے پہ لگی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو، کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اللہ نے پھر بھی بچا لیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس نے خود اللہ کی راہ سے ہٹ گیا صرف جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے، تعلقات بچانے کے لیے، تو یہی تو ارتداد باطنی ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ اس اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہم نے جو قومی سطح پہ پالیسی بنائی ہے نا، وہ جان بچانے کی پالیسی ہے، جان لگانے کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے ہماری پالیسی جان لگانے کی تھی۔ لوگ پاگل کہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ اپنی سوچ کے مطابق پاگل کہتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ آ ہی جاتی تھی نا، کسی ہمیں عزت تو کچھ نہ کچھ تو حاصل تھی۔ لیکن جب ہم خود حکیم بنے، ہم نے کہا نہیں، جان نہیں لگانی، بچانا ہے، تو بچ تو گئے۔ اس کے بعد عزت نام کی کہیں کوئی شے باقی بچی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے اعتبار سے، اور حالات ہیں کہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، پسپائی سے پسپائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم انتشار کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لاٹھی براہ راست تو سر پہ نہیں مارتا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے، خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا عذاب جو ہے آپس کا انتشار ہے، نا اتفاقی ہے، اتحاد اور اتفاق میں دراڑ پڑنا ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد ہے۔ تو ہم اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے ہیں یا انتشار کی کیفیت میں رہ رہے ہیں؟ اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں قربانی ہے، جس میں ایثار ہے، جس میں اپنا حق چھوڑنا ہے بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ ان صلاتی
و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جیسے میری قربانی اور نماز اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا، اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی۔ ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا، اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا، ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے، کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا، جی آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں۔ بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں، کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی آتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں، ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے۔ تو ملازمت میں تو چلیں، وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے، لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں، اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں، اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واعظ سنیں، سوچ کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ، جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسرے کسی مصروفیت میں الجھنے کے۔ البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ 11 آیات پر مشتمل ہے، 8 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، یہ آخری 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اسی پر اس کا آخری رکوع بھی مشتمل ہے۔ 2 رکوع ہیں، تو پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا 8 آیات والا، اور یہ 3 آیات پر مشتمل دوسرا رکوع ہے۔ اس میں جیسے پہلے اعلان ہوا کہ جمعے کے احکام کے بارے میں، اس کی حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے الفاظی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف جمعے ہی کی سے متعلق بات ہے جو کی گئی ہے، لیکن چونکہ درمیان میں ایک وقفہ کافی گزر گیا ہے، اس لیے وہ پہلی 8 آیات کے مضامین کا اگر میں اعادہ نہ کروں تو یہ 3 آیات سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔
تو بس ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرایا گیا، اور یہ کہ وہ بادشاہ ہیں، زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ قدوس، پاک. یہ ذہن میں رکھیے کہ 4 اللہ کی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، بادشاہ ہے، پاک ہے اور عزیز ہے اور حکیم ہے. یہ 4 چیزیں آئی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 امور جو آپ کے ذمہ لگائے گئے، 4 کام ان کا ذکر آیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ان 4 سے مراد قرآن مجید ہی ہے. تعلیم آیات یعنی اللہ کے احکامات. قرآن مجید میں اللہ کے احکامات بھی ہیں اور عام آیات بینات بھی ہیں. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. یہ سورہ نور کے شروع میں آیت آتی ہے. اس کی وہ آیتیں بھی ہیں جو ہم نے فرض کی ہیں، تو جو فرض کی ہیں وہ احکام ہو گئے. اور آیات بینات جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشک، جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جو ہے نا پہچان کرائی گئی ہے، تعارف کرایا گیا ہے. تو وہ گویا اللہ کو پہچان کا جو ذریعہ بننے والی ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے احکام سناتے، پڑھاتے، انہیں سکھاتے ہیں. یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور وہ قدوس کے ساتھ، اس کا بادشاہ کے ساتھ اللہ کی آیات کا تعلق ہو گیا، احکام کا تعلق ہو گیا، اور اللہ کے پاک ہونے کے ساتھ تزکیے کا تعلق ہو گیا. اور یعلمہم الکتاب، اور یہ کتاب تو خاص طور پر کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، وہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی تعلیم دینے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے تو حکم دے دیا نماز پڑھو. پڑھنی کیسے ہے؟ محمد رسول اللہ سکھا رہے ہیں. اور حکمت یعنی ان کے فائدے کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کو فرض کیوں کیا گیا ہے، یہ بھی سکھاتے ہیں. تو جو اللہ کی 4 صفات آئی تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام اس کے ذیل میں آ گئے. اللہ حکیم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ عزیز ہے، اس کے احکام سنا رہے ہیں. اللہ بادشاہ ہے، اس کے فرمودات پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ قدوس ہے تو یہ بھی تزکیہ کر رہے ہیں. تو یہ تعلق جڑ گیا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو پہلے آ چکا تھا کہ رسول تو ہم نے بھیجے امیین میں، لیکن اگلی بات یہ بتائی کہ یہ آخرین سب کے لیے بھی رسول ہیں، وہ بھی انہی میں شامل سمجھے جائیں گے جب آپ پر ایمان لا کر آپ کے طریقے کو اختیار کر لیں گے. تو اب 2 چیزوں کا مجموعہ ہو گیا، ایک طرف اللہ، دوسری طرف رسول، اور رسول کے ساتھ جڑ گیا اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب. آگے مزید جو بات آئی وہ یہ کہ تم سے پہلے بھی تو ایک منصب کسی کو دیا گیا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے. انہیں تورات دی گئی تھی، تو اس تورات کی ان کے اوپر ذمہ داری تھی. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو ان کی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اسی طرح کی ذمہ داری یہ پہلے جو ہے وہ پہلی امتوں پر بھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام تو ان تک پہنچا کے چلے گئے، لیکن بعد والوں نے اسے نہیں اٹھایا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. اسی طرح کا معاملہ اپنے اوپر بھی رکھ لو کہ محمد الرسول اللہ نے تو تم تک پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اللہ نے بہت بلند مقام دے دیا. اب اگر تم نے وہ اس مثال کو سامنے نہ رکھا اور وہی حرکت کی جو انہوں نے کی ہے، تو جو برائیاں ان میں پیدا ہوئی تھی وہ تم میں بھی پیدا ہوں گی. تو آخر میں جا کے بات یہ آئی تھی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ موت وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے ہو. آج وہ کیفیت ہماری ہو گئی ہوئی ہے. اور دوسری چیز یہ، وہ جو وہن کی جو بیماری پیدا ہونے کا سبب جو بیان کیا گیا ہے، دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، مارنے کو دوڑیں گی، تو وجہ کیا ہوگی؟ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی. بیماری کیا ہے جی؟ وہن کی بیماری ہے. وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. آج وہ کام مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہوئے. انہی یہودیوں کے مقابلے میں سارے مسلمان ممالک جو ہے جا کے ٹرمپ کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی جو معاہدہ آپ کرا دیں، کوئی امن کا معاہدہ ہو جائے، موت سے کسی طرح ہمیں بچا لو، باقی چلے جو ذلت ہو جائے، رسوائی ہو جائے، اس کی خیر ہے. یہی صورت بن گئی ہے نا ہمارے سامنے، پوری دنیا کا نقشہ سامنے ہے. سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کے ٹرمپ کے آگے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ موت سے کسی طرح بچا لو ہمیں. بڑی حکمت آج ہماری کیا ہے جی؟ بچا لیا، ملک بچا لیا، موت سے بچ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ ہے اصل میں یہ بیماری. اس سے کتاب چھوڑنے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہو جائے گی. یہ اصولی باتیں ساری آ گئی. اب آ گیا آخری جو ہم نے پڑھنا ہے، اس کا پہلے رکوع کے ساتھ تعلق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مکے میں بھی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مدینے میں بھی کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی آبادی ہے، بستی ہے، اس کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن کام پھیل گیا ہے. جب کام پھیل گیا ہے تو اب سب لوگوں تک یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا کام کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے ایک ترتیب دی ہے. اس ترتیب کا نام جمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ ہے. اور یہ ترتیب اب سمجھ لیں کیا ہے؟
کہ دور دراز سے لوگ جو عام طور پر مسجد میں نہیں آ سکتے، بہت دور رہتے ہیں، وہ اس دن سے کو نکلے وہاں سے مسجد میں آئیں، جمع ہوں، جمع سے جمعہ ہے، دور دراز کی بستیوں کے لوگ ایک مرکزی مقام پر آ کے جمع ہوں، تاکہ اب دیکھیے رعایت کیا دی گئی ہے، رعایت یہ دی گئی ہے کہ ظہر پڑھتے ہو 4 رکعتیں، 2 رکعتیں کم کر دی ہیں ہم نے، اب 2 رکعتیں پڑھو گے، ان 2 رکعتوں کی جگہ پہ 2 خطبے سنو، ان خطبوں میں کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو پہلے جا کے ایک ایک بندے کو سمجھایا جاتا تھا، اب ایک نظام دیا گیا ہے کہ اس نظام کے اندر وہ کام کیا جائے گا۔ اور یہ جو نظام ہے نا، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، جیسے ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ جمعہ ہم پر اضافی فرض کیا گیا، پہلے والوں پر نہیں تھا، نہیں، پہلے والوں پر اس سے زیادہ سخت تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ عیسائیوں کا جو مبارک یا مقدس دن ہے وہ اتوار ہے، اور یہودیوں کا ہفتہ ہے، ہمارا جمعہ ہے۔ دعوے دار ہم تینوں کس کے ہیں؟ ابراہیم کے دین پر ہونے کے، تو جان لیجئے ابراہیم کے دین میں مبارک دن جمعہ ہی تھا۔ جیسے اور بہت سی باتیں یہودیوں نے بدل دی تھیں، اسی طرح انہوں نے بدل کے جمعے کو ہفتہ کر لیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے درست نہیں کیا، غلطی انہوں نے خود کی، اللہ نے درست نہیں کیا، لیکن وہ جو بھی پروٹوکول تھا جو جمعے کا، وہ ہفتے پہ چلا گیا۔ عیسائیوں نے ایک دن اور آگے بڑھا کے اتوار کر لیا۔ اب پروٹوکول کیا ہے، یعنی آداب کیا ہیں؟ ان کے آداب یہ تھے کہ جو یہ ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیا، پوری دن کوئی کاروبار دنیا نہیں کر سکتا، حرام، یہاں تک کہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس سے زیادہ مشکل تھا یا نہیں؟ یہاں وہ بات لپیٹ کے یا چھوٹی کر کے سکیڑ کے صرف جمعے کے دن پکارے جانے نماز جو آذان ہے، اس آذان سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک کاروبار دنیا حرام کیا گیا ہے، باقی تو آپ کو چھٹی دی گئی ہے۔ جبکہ سابقہ جو شریعتیں تھیں اس میں پوری جو مچھلیاں پکڑنے والے خنزیر بنائے گئے تھے، کیوں بنائے گئے تھے؟ کہ بھئی یہ کاروبار دنیا حرام ہے، تم نے ہیلا کر کے یہ ایک طریقہ نکال کے تو اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس لیے تم سزاوار ہو۔ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیے۔ اس ایک یعنی جو مبارک دن ہے یا جو عبادت کا دن مخصوص ہے، اس کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ذلیل بندر بنائے گئے تھے۔ یہ اتنا بڑی گستاخی کی بات ہے۔ ہمارے لیے وہ چھوٹا سا وقت جو بھی رکھا گیا ہے، ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے، میں صرف متنبع کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اگر ہم ایک چیز سمجھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی سوچنی چاہیے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس وقت اگر کوئی T20 میچ ہو رہا ہو اور چھکے لگ رہے ہوں تو ہوا کرے نا آزان، پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا، اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا، اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا، ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے، کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا جی، آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں۔ بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کاف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں، کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی آتی ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں؟ ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے. تو ملازمت میں تو چلیں، وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے. لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے. دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واز سنیں، سوچ کے. لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ، جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسری کسی مصروفیت میں الجھنے کے. البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. تو وہ ہمارے ہاں یہ بھی الٹی گنگا بہتی ہے. سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر لی جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا. جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ اس کا لب رباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر سبق کیا. اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی. ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے. ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے. یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے. تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ. اب وہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس کا ہے. اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے دہری ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتی ہیں. اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی. کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے. اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے. یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات. اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان کس درجے اندر گھس کے سیاہی ہو رہا ہے، وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے. قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس
वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फाहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा व बस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफिर रियाह व सखाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। तो ये तो अल्लाह की निशानियां हैं। तो इसका नतीजा ये निकलना चाहिए था कि जो शख्स कायनात पर जितना ज्यादा गौर व फिक्र करे वो उतना अल्लाह के करीब जाता रहे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। वो लोग के जो अल्लाह को खड़े बैठे लेटे याद रखते हैं और कायनात पर, आसमानों और जमीन पर गौर व फिक्र करते हैं, उसकी बनावट पर, उसकी तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन हो बिल्कुल इसके उलट रहा है। और वो ये हो रहा है कि एक किस्म के लोगों की तो वो है कि जो उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो चांद को देख सकें या सूरज को देख सकें या आसमान को देख सकें, इतने मसरूफ हैं। हम भी जब छोटे थे तो फिर भी रात को आसमान देख लेते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ भी आसमान देखने का मौका कम ही मुयस्सर आता है लोगों को। हम मोबाइल देख लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, आसमान देखने का मौका तो नहीं मुयस्सर आता। लेकिन जो एक तरफ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आगे पीछे आंख खोल के देखने का मौका ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो दूरबीने और खुर्दबीने लगा के देख रहे हैं, मगर ये कि हकीकत नहीं देख रहे। अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को समझे वो नजर क्या। तो ये शय की एक जाहिर तो नजर आ रहा है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत कुबरा है पिन्हा, जो खालिक की ऐसी, उसको नहीं देख सकते। ये एक आज के दौर का अलमिया कहें। इससे पहले मैंने लतीफा कहा था, लेकिन अब मैं यहां आके आपके सामने रखता हूं, अलमिया कहें, इसे आप आज की ट्रेजेडी कहें। और ये सबसे बड़ी दज्जालियत है कि आपके पास मालूमात का तो खजाना आ गया, लेकिन ये कि कायनात के बारे में तो जानकारी आ गई, लेकिन उसके पीछे जो असल हकीकत है उस तक निगाहें नहीं पहुंच सकी, पर्दा पड़ गया, वहां तक इंसान का इल्म नहीं जा सका। यह सबसे बड़ी महरूमी है इंसान की। तो बहरहाल कुरान मजीद ने अपनी बात समझाने के लिए, यानी अल्लाह ताला की खल्लाकी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के बनाने का जो फन है, उसको बार बार जगह जगह उजागर किया है कि वो कितना अला कुल्ल शैइन कदीर हस्ती है, कितना बड़ा खल्लाक है, कितना बड़ा माहिर है बनाने में। इसके नमूने हैं जो कुरान मजीद ने जगह जगह बयान किए। तो यहां पे भी जब एक तरफ तो वो इल्म उसका जिक्र कर दिया जो वही के जरिए से आया, कुरान मजीद अजीम तरीन किताब, बेहतरीन लोग तो वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। उसके बाद दूसरा जो इल्म है, जो इंसान आंख से, कान से, नाक से, जो अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, जिन्हें हम हवास खमसा कहते हैं, और फिर जो ताकुल की सलाहियत है, इसको बरूए कार लाकर जो इंसान इस्तिंताज और इस्तिखराज के जरिए से या इस्तिंबात के जरिए से जो इल्म हासिल करता है, वो इल्म है कि जिसे हम आमतौर पे इल्म बिल हवास कहते हैं या इल्म बिल अशिया कहते हैं। तो अब यहां पे उस इल्म बिल हवास या इल्म बिल अशिया का जिक्र है जो किया जा रहा है। इसकी तरफ और जगहों पे भी कुरान मजीद ने इशारा किया है ना, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिख़त। तो क्या ये देखते नहीं है उस ऊंट की तरफ जिस पर ये सवार होकर जाते हैं कि किस तरह उसे डिजाइन किया गया है, इस सहरा के लिए गोया खास यानी स्पेशलाइज्ड यानी फॉर्म में उसे बनाया गया कि वो सहरा का जहाज कहलाता है। क्या उसको नहीं देखते? और अपने ऊपर आसमान को नहीं देखते कि उसको कैसे बुलंद कर दिया गया, और दाएं बाएं जो है खड़े पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे मजबूती से जमा दिए गए, और नीचे बिछी हुई जमीन को नहीं देखते कि किस तरह उसे बिछा दिया गया जिसके ऊपर इनका ऊंट जो है वो चलता चला जा रहा है। तो ये सारा देख के फज़क्किर, तो खुद भी याद आना चाहिए, तो नबी आप भी याद कराएं इन्हें। तो ये असल में एक दो उलूम जो इंसान को दिए गए, बल्कि इस दो से मुझे एक बात, अब एक इक्वेशन सी ज़हन में आ रही है, वो आपके सामने रख दूं। तो गोया ये दो आंखें इंसान की, एक इल्म दुनिया और एक इल्म वही, एक इल्म अशिया या इल्म बिल हवास और एक इल्म बिल वही। ये दो आंखें हैं जिनसे इंसान देखता है, और इनका आपस में कम्बिनेशन क्या है? जितना इंसान का इल्म बिल हवास वसी होता चला जाएगा, इतना ही इल्म बिल वही के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं ऐसे चलें एक मिसाल अगर आपके सामने रखूं तो यूं होगा कि यूं समझिए अगर इल्म का समंदर है जिसके किनारे आप खड़े हैं और कुरान मजीद वो समंदर है, ठीक हो गया। आप उस समंदर से कितना पानी भर सकेंगे? जितना आपके पास बर्तन हो। अपने बर्तन से ज्यादा पानी आप समंदर से नहीं ले सकते। बर्तन कैसे बनेगा आपका? ये जो ज़र्फ़े ज़हनी है, यानी बर्तन वो जो आपका सोच है, समझ है,
وہ سمجھ آپ کی دنیا کی سمجھ، جتنی آپ کی دنیا کی سمجھ ہوگی اتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اتنا قرآن مجید کا علم اس کے اندر سما سکے گا۔ یہ اس کا آپس میں تعلق ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جن کا ظرف بن گیا نا بڑا، وہ اندر سے رہا خالی، اس میں قرآن آیا ہی نہیں۔ وہ میں پہلے بتا چکا، بے دین ہے، لا دین ہے، دیریے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ اور جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کا وہ ظرف اتنا بڑا نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کا یہ علم حاصل نہیں کیا، ان کا وہ ظرف اتنا وسیع نہیں ہوا کہ آج کے انسان کو وہ جس کا ظرف بڑا ہے اس کو سمجھا سکیں۔ یہ ہے المیہ، اور یہ ہے ہر ایک کی ایک آنکھ کا بند ہونا۔ کسی کی بائیں آنکھ بند ہے علم دنیا والی، اور کسی کی دائیں آنکھ بند ہے علم وحی والی۔ اس سے میں صرف یہ مراز دے رہا ہوں، اتنی سی بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو دجالیت ہے اس کے ساتھ ایک مماثلت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے۔ دجال ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنے گا نا، جس ماحول میں وہ آئے گا، تو وہ ماحول اصل میں بن چکا ہے کہ ایک ایک آنکھ ہر طرف بند ہے، آدھی سوچ ہے، نصف سوچ ہے۔ بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج، شمس اور قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورج ہے اور چاند ہے یہ بے حسبان، یہ ہیں حساب کے لیے، حساب ہی کو جو اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ اور حساب سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے، یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون، بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک، ہم کتا کہتے ہیں، وہ کتک ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا، اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے، اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق،
لیکن پہلے اچھی سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی، تو جو بھی اچھی سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر، جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار، وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے، تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا، تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے۔ ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا، یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب متحرک ہیں۔ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہاں کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے متغیر ہے، ہر شے تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے۔ تو سورج اور چاند حساب کے لیے مقرر کیا، اور بڑا پرفیکٹ حساب ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بہت ہی یوں سمجھے کہ کامل قسم کا حساب ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، نجم کا جو عام طور پہ سب کے جو بھی تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ ابھی ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی، یعنی اس پچھلے سے پچھلی، وہ سورۃ النجم ہے، اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، جب تارا ڈوب جائے، تو وہاں تو متفقن علیہ ترجمہ یہی ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے تو ترجموں میں اختلاف ہے۔ یہ میں بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کو اس سے بھی پتہ چلے کہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ تو ایک ترجمہ آپ کو ملے گا اس کا ستارہ ہی، یہ تو سیدھی سی بات ہوگی، مطلب تفہیم القرآن میں ترجمہ اس کا ستارے کیا گیا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارہ، اور یعنی یہاں چونکہ ان نجم ہے تو تمام ستارے مراد ہو گئے، یعنی جیسے دی اسٹار، تو یا تو کوئی خاص اسٹار ہوگا یا تمام اسٹار اس سے مراد ہوں گے، تو ان نجم کا مطلب یہ ہو گیا تمام ستارے۔ اور والشجر تو ویسے تو واحد ہے لیکن اس کا الف لام چونکہ جنس کا ہے لہذا تمام درخت مراد ہو گئے۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ستارے اور درخت یسجدان، سجدہ ریز ہیں، سجدے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا میں یہ واضح کر لوں۔ دوسرا ایک ترجمہ ہے جو کیا ہے شیخ الہند نے کیا، محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جھاڑی اور درخت۔ اب یہ ترجمہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ بھئی یہ جھاڑی کدھر سے آ گئی، تو نجم تو کہتے ہیں نجوم اسی سے بنا ہے، یعنی ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس نجم کی جمع ہے نجوم، تو نجومی ہوتا ہے ستارہ شناس، تو یہ جو جھاڑی کا ترجمہ کدھر ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نجم کا ترجمہ کیا بے تنے کے درخت، اور شجر کا ترجمہ کیا تنے والے درخت، ٹھیک ہو گیا؟ اب انہوں نے جھاڑی ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے تنے والا درخت اور بے تنے کا درخت ترجمہ کر دیا۔
اچھا تو آپ کو شاید اچھی یہ بات بھی عجیب لگے، لیکن ترجموں میں، اردو ترجموں میں ایک اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے۔